بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو وقتی اور عارضی طور پر بھیجا ہے. یہ بات ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ بار بار دہرائی جا چکی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ بات بار بار تازہ ہوتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ انسان غفلت کی زندگی گزارے اور دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کے اندر لگ جائے اور دنیا کے اندر اس طریقے سے مصروف ہو جائے کہ اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش کر بیٹھے اور اپنی قبر والی زندگی کو جو ایک طویل زمانے تک ہوگی اس کو انسان کہیں بھول نہ جائے. اس لیے کہ عالم برزخ وہ انتظار گاہ ہے جہاں پر کہ انسانوں کو، تمام انسانوں کو انتظار کرنا ہے قیامت کا، سور پھونکے جانے کا، وہ انتظار کرنا ہے. جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کو وہاں پر ٹھہرنا ہے، وہاں پر اسے رکنا ہے. قیامت کا، سور پھونکے جانے کا، قبر سے مردوں کو نکالے جانے کا اس کو انتظار کرنا ہے. اور عالم برزخ سے بھی کوئی شخص چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے. دنیا میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو جانا ہے. جو بھی یہاں پر آیا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور رہنا یہاں پر یہ کوئی سکون کا باعث ہے بھی نہیں. یہاں کے مسائل، یہاں کے مشکلات، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی مہنگائی، یہاں کے ٹیکس، یہاں کے دماغ کے اوپر تناؤ اور مشکلات اور الجھنیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں، چونکہ انسان پیدائش سے اس کا عادی ہو جاتا ہے. جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے، عقل آتی ہے، سمجھ آتی ہے، تو انسان کو ان چیزوں سے صادقہ پڑتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے کہ ان چیزوں کو وہ برداشت کرے. اسی طریقے سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی کا انتقال خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو وقتی طور پہ صدمہ یقیناً ہوتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان اسے بھول جاتا ہے. یہ بھولنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. اگر انسان اس کو بھولتا اگر نہیں، ہر روز اگر انسان کی وہی کیفیت اگر ہوتی جو پہلے دن کسی کے انتقال پر اگر ہوتی تو کسی کے بھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی. ہر شخص غمزدہ اور رنجیدہ ہوتا، اس لیے کہ وہی کیفیت دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، چوتھے دن بھی، پانچویں دن بھی. کئی سال گزر گئے، کئی برس گزر گئے، لیکن یہ ہے کہ غم بھلایا ہی نہیں جاتا. یہ کیفیت اگر ہوتی تو پھر دنیا کے سارے کام کاج ٹھپ پڑ جاتے اور مشکلات پیش آتی، اس لیے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں
دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے خاندان کے کسی نہ کسی کا انتقال نہ ہوا ہو۔ کسی سے بھی پوچھا جائے کیا آپ کے پردادا موجود ہیں، دادا موجود ہیں، کہیں گے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پردادا موجود ہیں تو یہ بھی ہو سکتا، لیکن پردادا کے والد صاحب سگڑ دادا، یہ تو ایسا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی بالغ ہونے کے بعد 16 سال کی عمر کے بعد اگر فوری طور پہ شادی اگر کر لی جائے تو 4-5 پیڑھیوں تک نسل رہنا، اس کا رہنا یا ان صاحب کا رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ تو 20 سال کے بعد ہی عمومی طور پہ شادی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر نظام رکھا ہے، کوئی آئے گا اور کوئی جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین میں کوئی کمی ہے، یہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اتنی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہیں جو موجودہ تمام انسانوں کے لیے ساری کی ساری کافی ہو سکیں۔ پانی کا وہ انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انسان اگر جمع کرتا اگر پانی تو کتنا جمع کرتا، کتنے ہم ٹاکیاں خریدتے، ہم کتنے ڈرم خریدتے ہم، اور کتنے کمپنیوں کے لے کر کہاں کہاں پر رکھتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے موسم میں وادی کا انتظام بھی فرمایا کہ زمین کے اندر وہ پانی جذب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے اپنے اپنے طور پر پانی کو اس میں سے نکالا جاتا ہے، تازہ صاف ستھرا بہترین پانی انہیں مل جاتا ہے۔ ورنہ اتنا پانی جمع کرنا، زندگی بھر جتنا پانی مجھے لگا میں جمع کروں یا میرے گھر کے اندر اتنا جمع ہو جائے آپ کے یہ تو بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنا پانی جو برساتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ اس پانی کو وہ زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد ہم بور کے ذریعے سے کسی اور چیزوں کے ذریعے سے ہم پانی کو ہم نکال لیتے ہیں، تازہ صاف ستھرا میٹھا بہترین قسم کا پانی ہم کو ملتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینوں سے اناج کے نکالنے کا اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ اگر ایسا ہوتا اگر بالفرض کہ جتنا اناج پوری دنیا کے انسانوں کو لگنے والا ہے وہ سارا کا سارا اناج کسی وقت میں ایک سال میں پیدا کر دیا جاتا، منڈیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہتی، چاروں طرف دیکھا جائے تو سویا بین پڑا ہوا ہے، ہر طرف گیہوں ہے، جوار ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، اور ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ اتنا آسان ہو جاتا، اتنا سستا ہو جاتا یعنی یہ اناج، لیکن ہر آدمی اس کو رکھتا کہاں پر؟ ایک مالدار آدمی بھی اپنے گھر میں 5-10 کنٹل جمع کر کے رکھے گا، 20-25 کلو دالیں جمع کر کے رکھے گا، کتنا رکھے گا؟ لیکن ایک غریب شخص، کرائے کے مکان میں رہنے والا شخص، جھوپڑیوں کے اندر رہنے والا شخص، اسی طریقے سے نادار آدمی، وہ سارے کے سارے اناج کو اپنے پاس ذخیرہ بنا کر رکھے گا کیسے؟ رکھے گا کیسے؟ اگر ساری ترکاریوں کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ، تمام پھلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اگر ایک ساتھ پیدا فرما دے، اگر کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ جتنے بھی پھل دنیا میں پیدا کیے جانے والے وہ سارے کے سارے پیدا کر دیے کر جاتے تو اس کو رکھا کیسے جاتا؟ کہاں رکھا جاتا؟ اور کتنا ہم کھاتے اس کو، کتنا استعمال کرتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ان درختوں کے اوپر پھلوں کو پیدا فرماتے ہیں، ناریل آ رہے ہیں، اسی طریقے سے آم ہے، جام ہے، امرود ہے، سیتاپھل ہے، یہ ساری کے ساری چیزیں جو نسلیں بعد میں آنے والی ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا کہ جب جو لوگ دنیا کے اندر پیدا ہوں گے ان کو تر و تازہ بہترین قسم کے پھل اور ترکاریاں ان کو مہیا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ تو یہ زندگی ہماری بہت مختصر سی زندگی اللہ رب العزت نے اپنے انسانوں کو عطا فرمائی ہے، صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی، چرندوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔
جس زمانے میں جس دور میں جو لوگ رہیں گے ان کو کیا کیا چیزیں ملنے والی ہیں، وہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً پیدا فرمانے کا ایک نظام بنایا ہے۔ ورنہ قدرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہے کہ ساری چیزوں کو بیک وقت پیدا کر دیا جاتا، لیکن چیزیں سڑ جاتی، گل جاتی، خراب ہو جاتی، بیکار ہو جاتی، ردی ہو جاتی، بعد والے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے۔ آج سے 50 سال بعد جو لوگ آئیں گے تو کیا ان کے لیے آج سے انار اور امرود اور ساری چیزوں کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا؟ آج سے 100 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے تو کیا ان کے لیے اور چیزوں کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کے تحت لوگوں کو ملے گا، لیکن چونکہ لوگوں کی عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم رکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جس میں انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ زندگی تھی انسان کی 9 مہینے کی زندگی تھی، 7 8 9 مہینے جو بھی بہرحال ہو، اس طریقے سے یہ زندگی تھی انسان کی۔ اور اس سے پہلے انسان کی زندگی وہ تھی جو مختلف چیزوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، مختلف چیزوں کے اندر۔ قرآن کریم کے سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں انسان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا؟ آج سے 100 سال پہلے مجھے، آپ کو، یہ جتنے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، کیا ان کو کوئی جانتا تھا کہ ایک صاحب آئیں گے، چند لوگ آئیں گے، وہ یہاں بیٹھیں گے، یہاں کھائیں گے پئیں گے، ادھر جائیں گے دعوت میں، ادھر جائیں گے، یہ کاروبار کریں گے، وہ تجارت کریں گے، وہ لین دین کریں گے؟ آج سے 100 سال بعد جو لوگ آنے والے ہیں، کیا ان کی شکلیں صورتیں ہمارے سامنے ہیں؟ ہم کو معلوم؟ تو کہاں پر تھا انسان؟ عالم ارواح کے اندر تھا، پھلوں میں، پھولوں میں، ترکاریوں کے اندر، اناج کے اندر تھا۔ وہ کس طریقے سے؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہے، اب اس کے اندر، ایک نوالے کے اندر کتنی چیزیں دنیا بھر کی ہے۔ میٹھا تیل ہے، کہیں پر بنا وہ، کہیں پر اس طریقے سے مونگ پھلی پیدا ہوئی، پھر کسی کمپنی میں جانے کے بعد وہاں پر اس کو فلٹر کیا گیا۔ اناج انسان جو کھا رہا ہے، کسی کھیت کے اندر یہاں پر یہ اناج پیدا ہوا، پھر اس کے بعد کسی جگہ پر یعنی اس کی صاف صفائی ہوئی، پھر اس کے بعد وہ کسی چکی میں بنایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے یعنی آٹا گوندھا گیا، روٹی پکائی گئی، انسان نے کھایا، پھلوں کو کھایا۔ اب یہ ساری چیزوں کی جو طاقت، قوت اور عرق جو ہوتا ہے، انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد کچھ تو طاقت اور قوت بن جاتی ہے، کچھ لعاب بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے، اور کچھ مادہ منویہ بن جاتا ہے، مادہ منویہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے، تو اس سے پہلے انسان تمام متفرق چیزوں کے اندر تھا، وہ پھیلی اس کی زندگی تھی۔ اب ماں کے پیٹ میں آیا، جب 4 مہینے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، اعضاء بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے جب ایک مرحلہ مکمل ہوتا ہے، اب انسان دنیا کے اندر آتا ہے، تو دنیا کی جو زندگی ہوتی ہے یہ اس زندگی سے کچھ زیادہ رہتی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی بھی حیثیت نہیں جتنی کہ ایک سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کے ایک بوند کی ہوتی ہے۔ پانی کے بوند کی تو کچھ تو حیثیت ہوگی، ایک بوند کی، ایک قطرے کی، سمندر کے مقابلے میں، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی یہاں کی زندگی کوئی زندگی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ دوزخ میں بھی کوئی شخص، کوئی ایمان والا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکال لیں گے، بشرطے کہ ایمان اپنے ساتھ وہ لے کر گیا ہو۔ ذرہ برابر اگر ایمان اگر ہے
رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان اگر ہے اور کلمہ طیبہ کو قائل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کا مطلب کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے. بار بار ہم سنتے ہیں بعض مرتبہ اگر کسی کا نام عبد المعبود رہا تو لوگ معبود کہہ دیتے ہیں. یہ انتہائی جہالت اور انتہائی لا علمی اور انتہائی غلط بات ہے. معبود کے معنی آتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو اس لائق ہو کہ اس کی بندگی کی جائے. معبود میم عین بے واو اور دال. تو معبود کے معنی آتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے. تو بندے کا نام رہے گا عبد المعبود، یہ نام رہے گا. جیسے کسی کو اللہ نہیں کہیں گے بلکہ عبداللہ کہیں گے. اللہ کا بندہ رحمان نہیں کہا جائے گا بلکہ عبد الرحمن کہا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتے ہیں تو جیسے اللہ کے ساتھ عبد لاتے ہیں تو اسی طریقے رحمان کے ساتھ بھی جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ کہلاتے ہیں ان کے ساتھ بھی لفظ عبد لگائے جائے گا. تو عبد المعبود یہ صحیح نام کہلائے گا. معبود کہنا کسی کو صحیح نہیں. معبود ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں پر جو بھیجا ہے بہت مختصر سا وقفہ دے کر بھیجا گیا ہے. لیکن اس مختصر سے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو غافل رہتے ہیں، بے خبر رہتے ہیں، دنیا کے فائدے، دنیا کے نفع، کس پارٹی میں رہنا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے، بچوں کو کہاں پر پڑھانا چاہیے، اچھی چیز ہے، بری بات نہیں ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا، اسی طریقے سے جس میں زیادہ نفع ہو ایسی تجارت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن انسان اس کے اندر ہی الجھ کر رہ جائے یہ بات بری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، کہ وہ لوگ دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو، دنیا کے نفعوں کو تو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، اور وہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں. بے خبر جو رہنے والا ہے وہ شخص نقصان اٹھانے والا ہے. انہی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا. شاعر اسلام علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے، انہی شب و روز میں، شب رات، روز دن، الجھنا. جیسے ہوتا بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرغی کے پیر میں دھاگا اگر لپٹ گیا الجھ ادھر 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 ہوتی ہے. بعض مرتبہ جانوروں کے گلے میں اگر رسی ہے، پیر میں اگر اٹک گئی تو وہاں کا وہاں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. کشتی اگر بھمر میں اگر آ جائے اگر تو وہاں کا وہاں اس طریقے پھرنے لگ جاتی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے الجھنا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہی شب و روز میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہے. کہ انسان کی زندگی اصل تو آخرت کی زندگی ہے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے جہاں پر اپنی قوم کو ہدایت اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی انہوں نے، وہاں پر اپنی اولاد سے بھی بے خبر نہیں ہوئے. وہ بے خبر نہیں ہوئے اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسے وقت میں جس وقت کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے، اپنے بچوں سے انہوں نے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب وقال اللہ تعالی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور دیگر نبیوں نے اس وقت جبکہ اپنی موت کا وقت جب قریب تھا، پوچھا انہوں نے ان سے. کیا پوچھا انہوں نے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے.
کیا مطلب کہ زندگی میں ان کی بات کرتے تھے؟ نہیں، جیسا کہ تم میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات اور بندگی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تم سجدہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے تھے، بتاؤ کہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اولاد میں بچوں نے کہا کہ ہم اسی معبود کی بات کریں گے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد۔ جواب دیا انہوں نے اور یہ کہا کہ ابا جان، جس طریقے سے ہم آپ کی موجودگی میں آپ کے معبود اور حضرت یعقوب کے معبود اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے معبود ان کی بات کرتے تھے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم انہی کی بات کریں گے۔ یہ اصل چیز ہے انسان کی فکر کرنے کی، نہیں ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اپنی اولاد کے لیے حرام حلال جائز ناجائز اچھا برا اس کی زمین کے اوپر قبضہ، اس کے زمین کے اوپر جا کے بیٹھ جانا یا بہنوں کا حصہ نہیں دینا، الٹ پلٹ اوندھے سیندھے دھندے کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل وعیال کے لیے حلال روزی کما کر جائے، ان کے لیے وہ چھوڑ کر جائے۔ ان کو فقیر بنا دینا، ان کو محتاج بنا دینا، ان کو مانگنے پر مجبور کر دینا، یہ بھی اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کے جب انتقال ہونے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ان کا آخری وقت چل رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ساری دولت کو، سارے مال کو میں صدقہ کرنے کی میرے بعد میں وصیت کر جاؤں۔ آپ نے منع فرما دیا، آپ نے منع فرما دیا۔ انہوں نے اس کے یا رسول اللہ 2/3 کی مجھے اجازت دیجئے۔ 2/3 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 روپے میں سے 66 روپے 2/3، یہ مطلب ہو جاتا کہ 2/3 کی اجازت دیجئے، یا 100 پیسے 1 روپے میں سے 66 پیسے، اس کی اجازت آپ عطا فرمائیے۔ آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے آدھے کی اجازت دیجئے، یعنی 100 روپے میں سے 50 روپے، آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ پوری دولت کو صدقہ کرنے سے منع کیا، اسی طریقے 2/3 سے منع فرمایا، آپ نے آدھے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے یا رسول اللہ 1/3 1/3 جسے کہا جاتا ہے، اس کی وصیت کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، آپ نے فرمایا کہ ہاں 1/3 کی اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے، آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ تمہارا اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو مالدار بنا کر چھوڑ کر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو نادار اور فقیر بنا کر دنیا سے جاؤ اور تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ موجودگی میں دے دیے، یہاں وہاں 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 دے بھی دیے اور اپنے آپ پہ بھی بچوں پہ خرچ بھی کر ڈالے، کسی چیز کمی نہیں ہونے دی۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ خرچ کرنا ہے آخرت کے واسطے، اس لیے کہ جو خرچ کیا جائے گا تو وہی ہمارے کام آئے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے خزانے میں جمع کر کے رکھا جائے گا وہ باقی رہے گا۔ وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے ہم کو، لیکن اتنا بھی نہیں۔ لیکن اتنا بھی نہیں خرچ کر دینا، جو اپنی آمدنی ہے، جو ہماری ماہانہ سالانہ یومیہ جو بھی آمدنی ہے، اس میں سے کچھ حصہ آخرت کے لیے ہمارا رہنا چاہیے، روزانہ آخرت کے لیے رہنا چاہیے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچیں گے کریں گے خیرات کریں گے خیرات کریں گے خیرات،
مرنے کے مطلب جب اور کریں گے اچانک موت اگر آ جائے، یہ دھوکے میں کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرتے بیٹھے گی، کرے گی ضرور، جائے گی امام صاحب کے پاس، علماء کے پاس، ائمہ کرام کے پاس کہ بابا کے انتقال ہو گیا، دادا کے انتقال ہو گیا، خاندان کے لوگ بول رہے دہم کرو، چہلم کرو، اور یہ کرو وہ کرو، کرنا کیا نہیں کرنا؟ اب کھٹ سے وہ بولتے ہیں بھائی نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے کہہ دیں گے۔ حالانکہ یہ بدعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ بھی نہ کیا جائے، غریبوں کھلائے جائے ضرور، لیکن بجائے اس کے کہ 10 دن ہونا، 10 دن تک تھوڑی دھلائی ہونے دو، یہ نہیں، ادھر آج انتقال ہوا خدا نخواستہ تو صدقہ خیرات کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی صدقے و خیرات کی بدولت یعنی عذاب سے چھٹکارا ہو جائے اور سزا سے بچ جائے انسان۔ اس لیے کہ ہم جو چیز ہم کریں گے ادھر سے، اگر نیکیاں اگر زیادہ نہیں تھی، اب یہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہم ان کے لیے دعا استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں گے تو ہمارا یہ عمل ان کو عذاب سے بچا لے گا۔ تو چھٹتے یہ کہا جاتا ہے کہ خاندان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کرو کرو کرو، کرنا کہ نہیں کرنا، یہ پوچھا جاتا ہے، تو کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن 10 دن ہونا، 40 دن ہونا، پھر سال ختم ہونا، یہ کوئی مناسب بات نہیں۔ جب بھی ہم مسجد باہر نکلے، کوئی غریب دکھائی دیا ہم کو، ضرورت مند ہم کو دکھائی دیا، گھر میں ہمارے پاس کوئی دروازے پر کوئی آیا، سائل اور محتاج اگر آ جائے، اب اس صورت میں ہم نے اس نیت سے کہ یا اللہ یہ جو میں ایک روٹی جو دے رہا ہوں، آدھی روٹی میں جو دے رہا ہوں، یہ اسی طریقے سے یا اللہ میں یہ جو 1 روپے کے سکے دے رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں صاحب کو پہنچ جائے، بس ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے دادا پردادا کو، آج کوئی کرتا ہے کہ اپنے سگڑ دادا کو اثارِ ثواب، ہاں ان کے کھیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے ہمارے دادا نے 300 ایکڑ زمین چھوڑ کے گئے تھے، ہمارے بابا کو اتنی ملی، چچا کو اتنی ملی، پھپھا کو اتنی ملی، پھپھو کو اتنی ملی، ہمارے خالوں کو اتنی ملی، ایسا ویسا ویسا۔ اب ان سے کہا جائے ٹھیک ہے بھائی 5 ایکڑ زمین خیرات کر دو نا، پگلے دکھے کیا، بیوقوف سمجھے کیا؟ معلوم نہیں وہاں سے ہائی وے جانے والا ہے، وہاں پر ایئرپورٹ آنے والا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہو جانے والی ہے، جتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اتنی نیت انسان کی خراب ہوتی چلی جائے گی۔ خراب کا مطلب کنجوسی آتی جائے گی، خراب کا مطلب کیا ہے؟ کنجوسی آئے گی۔ زمین پڑی ہوئی ہے، بیکار ہے، پڑت ہے، کوئی گرک نہیں، آرام لے لو بھائی، اس میں لے لو، آدھا کر لے لو، کون لے کر دے دو، زمین مسجد میں دے دو، وقف کر دیں گے۔ لیکن جب پتا چلا نہیں بھائی 25 لاکھ روپے ایکڑ زمین جانے والی ہے، اب کوئی دیتا کیا پاؤ ایکڑ؟ 6.25 لاکھ روپے دیتے کیا؟ انہیں بولے بھائی 1000 2000 10 20 دے دیں گے، اس میں کیا بات ہے، لیکن 6.25 لاکھ روپے کی زمین ایسا کون دے گا؟ تو جیسے ہم اپنے سگڑ دادا کو بھول گئے ہیں آج، چونکہ جتنا فاصلہ لمبا ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی محبت یا اتنی ہے تو انسان کے دل سے یعنی اس طرح یادیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ پلروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی ایسے ہی پلر ہے، لیکن ہمارے نگاہ میں ہے کیا وہ پلر؟ اس کے اوپر اور پلر ہے 3 منزل کے اوپر، لیکن ہمارے نگاہوں میں کافی دنوں تک دیکھنے میں آتے نہیں ہیں۔ یہ پلر کے اوپر اگر دھول گرد اگر ہو تو انسان اس کو صاف کرنے کی جھٹکنے مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن اوپر والے پلر کو کون جا کے دیکھ رہا، اور اوپر کے پلر کو کون ٹانگا دکھاتے ہوئے جائے گا اوپر جا کے جھٹکنی مارنے کے واسطے؟ تو ایسے یہ بابا و دادا پر دادا، سمجھ گئے نا، یہ پلر بابا، اس کے اوپر والے دادا، اس کے بعد والے پر دادا، تو یہ پلر کے اوپر دھول گرد ہوتا ہے، بتا رہے بھائی اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر پانی مارنا چاہیے، دھول گرد کو تھوڑی جھٹک اتنا کر دیتا آدمی، لیکن اوپر والے پلر کو نہیں کرے گا کوئی، اور اوپر والا پلر تو پورا کا پورا پیلا کیوں نہیں ہو جاتا دھوم سے، اس سے اس سے، اس کو میرے کو کیا کرنا ہے، جاؤ ہونے دو۔ تو اسی طریقے بابا کو یاد رکھے گا آدمی، دادا کو بھولے گا، پر دادا کو، سگڑ دادا کو، تو ان کا تو نام بھی ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تو آپ کو کیا معلوم ہوگا، سب کو کیا معلوم ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اپنی 10 پشتوں تک کا نام یاد ہوگا، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، لیکن دادا کے آگے نام یاد نہیں رہتا ہے، بہت سے وقت ایک پیڑھی اوپر یاد رہے گا۔
تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا بھیجا ہے یہاں پر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. تو انسان یہاں آیا ہے جانے ہی کے لیے، لیکن کسی کو نہیں معلوم کب جائے گا، کس حالت میں جائے گا. اس لیے ایمان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور نیک اعمال کرتے رہنا یہ انسان کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. اور کہاں پر مرے گا، کب مرے گا، فضا میں مرے گا، حادثے میں مرے گا، اور کیسا مرے گا، کچھ نہیں معلوم. یہاں پر انسان جب آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، لیکن انسان کے لیے وہ اعزاز اور اکرام کی کوئی بات نہیں کہ اس کو اتنے تمغے مل جائیں، یہ اعزاز مل جائے. اسی طریقے بری، بحری اور فضائی فوج کا وہ افسر اعلیٰ بن جائے، اور خدا نخواستہ اس کے بعد حادثات میں موت اگر واقع ہو جائے اور ایمان کے بغیر اگر چلا اگر جائے تو انسان دنیا کا ایسا انسان نقصان اٹھانے والا کہلاتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہنے والا، غربت کی زندگی گزارنے والا، فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والا. لیکن ایمان کی حالت میں اگر جائے تو وہ شخص سب سے زیادہ کامیاب. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی موت آئے کہ جس میں ہم ایمان اور اعمال صالحہ پہ قائم رہیں. ایمان کے اوپر سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت میں جنت میں جا ہی نہیں سکتے. کون سی دولت سب سے بڑی ہے؟ روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، مملکت، ملک و مال اور اسی طریقے اور چیزیں. یہ ساری چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالنے والی ہیں، دھوکے میں ڈالنے والی ہیں. فرعون کے ساتھ تو کیا ہوا تھا؟ یہی تو جب اس کو بادشاہت اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرما دی، یہ طویل و عریض بادشاہت، تو باوجود اس کے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ یہ کہا کرتا تھا کہ هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ یہ میرے محل کے نیچے سے جو نہریں جا رہی ہیں اور ساری چیزیں میری یعنی دست میں ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، دست قدرت میں ہے میرے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ فرعون کو دھوکا ہو گیا اپنی بادشاہت سے، قارون کو دھوکا ہو گیا اپنے ملک، اپنے دولت سے، روپے پیسے سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی اس کے پاس جو خزانے اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے تھے، ان خزانوں کی چابیوں کو کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت بڑی ایک تعداد اس کے پاس موجود تھی. اب خزانے کتنے زیادہ ہوں گے، اس کے اندر پیسہ کتنا زیادہ ہوگا، اور روپیہ پیسہ کتنا زیادہ ہوگا. اور پہلے تو یہ کاغذ کے نوٹاں، یہ اسی طرح لوہے کے اور اس طریقے سے سکے نہیں چلا کرتے تھے، بلکہ دینار اور درہم، سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. اب اس کے پاس اتنی بڑی دولت تھی قارون کے پاس، اس لیے اس کو دھوکا اپنی دولت سے ہو گیا. لیکن جب اس کی موت آئی تو اس کے خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا، اور قیامت تک وہ دھستا ہی چلا جاتا ہے، قیامت تک. تو دھوکا کیسے ہو گیا انسان، اس کو، قارون کو اپنی دولت کے اوپر دھوکا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اے ایمان والو کہیں تم کو یہ دنیا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکے کا مطلب کیا کہ ایک چیز، خراب چیز کو اچھی سے سمجھ جائے. پیتل ہے، اس کے اوپر اچھی سے پالش کر دی گئی، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو سونا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں انسان کو ہیں، اس سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کی چمک دمک کو اور اس کی زیب و زینت کو، ظاہری آسائش اور زیبائش کو دیکھ کر کہیں اس کی آنکھیں چکا چون نہ ہو جائیں،
اور وہ دھوکے میں نہ پڑ جائے، بلکہ اس کی زندگی ہو آخرت والی زندگی کے اوپر اس کی نگاہ ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کون سی اصل ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، اس پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے، ورنہ یہاں کے اعزازات، یہاں کے القاب، یہاں کے توصیفی کلمات، یہاں کے تعزیتی پیامات سارے ممالک کے، یا اسی طریقے سے بہادری اور شجاعت اور نڈر پن کے چرچے، یہ دنیا کے اندر انسان کے اندر یہاں ساتھ رہ جائیں گے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز انسان کے ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے دھوکہ کھانے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔